لیکن پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے گا۔ ابھی اگر آپ 200 ہیں، ایک ایک بندے کو یہ پیغام دے گا تو ہمارا پیغام 400 آدمیوں تک پہنچے گا۔ 2 بندوں کو پیغام دے گا تو 600 بندوں تک پہنچے گا، 800 بندوں تک پہنچے گا، اور جتنی تعداد زیادہ ہو، ہر آدمی یہاں کا پیغام ایک آدمی کو دے گا تو ہزاروں لوگوں میں یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ اور یہی ہمارا سرمایہ ہے کہ نہ جانے کون سی بات کس کے دل پر اثر کرتی ہے، کس کی زندگی پلٹ کر سیدھے راستے پر چلنا شروع کر لیتی ہے، کس کے الفاظ کس کے لیے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے بنیاد پڑتی ہے، اور پھر وہ اتنے سارے اعمال کرے گا، اس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے اور ہمیں بھی نجات اور خلاصی عطا فرمائیں گے۔ انسان دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے، اگر ان تمام اعمال کی بنیاد اللہ کی رضا ہو تو یہ اعمال انسان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر اور ثواب اس کرنے والے مسلمان کو دیے جاتے ہیں۔ جس طرح کسی بھی عمل کے لیے ایمان کا ہونا، اسلام کا ہونا، عمل کرنے والے کا مومن ہونا، مسلمان ہونا، یہ لازمی اور ضروری ہے، اساس اور بنیاد ہیں، تو اسی طریقے سے ہر عمل کے لیے نیت کا خالص ہونا، اللہ پاک کی رضا مقصود ہونا، یہ بھی اساس اور بنیاد ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو بھی عمل کریں، خواہ وہ میری اور آپ کی نظر میں کوئی بڑا عمل ہے یا کوئی چھوٹا عمل ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی خدمت ہے، اولاد کی تربیت اور پرورش ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ پاک کا ذکر ہے، غرض کوئی بھی عمل جب ہم کر رہے ہوں تو اس عمل کرنے سے پہلے ہم اپنی نیت کو بالکل صاف، واضح، ستھرا، بلکہ ہم اپنی نیت کو دھو لیں کہ ہماری نیت بالکل روشن، واضح اور اجلا ہوا ہو، تو تب جا کر کیا جانے والا عمل اللہ پاک کے دربار میں قابل قبول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، وہ واقعات کبھی ہم نے کسی سے سنی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی ہم اپنے طرف سے خود بنا لیتے ہیں، لیکن جب واقعہ بیان کرنے والا صادق اور مصدوق، سچوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور سننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، تو اندازہ لگائیں اس مجلس کی حلاوت کا، اس مجلس کی لطف کا، کہ جہاں سنانے والا امام الانبیاء اور جہاں سننے والے صفوہ کائنات، یعنی تمام کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کو جانتے ہیں آپ؟ کون ہے عبداللہ ابن عمر؟ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، صحابی ہیں، اور ان کا میرے پیارے پیغمبر کے حجرے میں آنے جانے کا ایک خاص تعلق ہے کہ حضرت عمر کی بیٹی اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی بہن میری اور آپ کی ماں ہے اور کاشانہ نبوت کی زینت ہے۔ یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم سے پہلے کسی زمانے میں 3 آدمی سفر پر نکلے. کتنے آدمی سفر پہ نکلے؟ 3 آدمی سفر پہ نکلے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی سفر پر جائے تو کم سے کم 3 کی جماعت ضروری ہو. اس لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 1 شیطان ہوتا ہے، 2 شیطان ہوتے ہیں، اور جب 3 ہو تو پھر جماعت ہوتی ہے. اور جماعت پر اللہ پاک کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اللہ پاک کی معیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ پاک کی نصرت اور مدد ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی جنگل کی طرف، صحرا کی طرف چل پڑے. چلتے چلتے بارش شروع ہو گئی. یہ بارش میں بھی چلتے رہے. توقع یہ تھی کہ اب تھوڑی دیر میں بارش تھم جائے گی، لیکن یہ جتنا جتنا آگے بڑھتے رہے بارش اور تیز ہوتی رہی. سردی نے بھی ان کو گھیر لیا، کپڑے بھی بھیگ گئے، جسم بھی بھیگ گیا، سردی ہونے لگی، کپکپاہٹ محسوس ہونے لگی. تو آپس میں مشورہ کیا کہ اب چلنا اور سفر کرنا مشکل ہے، کسی جگہ رک جائیں. لیکن اب صحرا ہے، جنگل ہیں، کہاں رکیں؟ کہیں کوئی آبادی نہیں، کہیں کوئی گھر نہیں، کہیں کوئی سرایہ نہیں، کہیں کوئی مہمانوں کے لیے، مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے کوئی مسافر خانہ نہیں. اچانک ان کی نظر ایک غار پر پڑی، اور یہ بھاگتے ہوئے تینوں اس غار کے اندر گھس گئے. اب اگر بارش سخت نہ ہوتی تو کبھی بھی اسی طرح بھاگ کر غار کے اندر نہ گھستے. ڈر محسوس ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی سانپ، کوئی بچھو ہو سکتا ہے کوئی درندہ ہو، کوئی سانپ، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی پاڑنے والی، نقصان دینے والی کوئی چیز موجود ہو. لیکن یہ بھاگتے ہوئے اس غار کے اندر گھسے اور اس غار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی. جتنا جتنا وقت گزرتا ہے بارش اتنا اتنا ہی تیز ہوتا ہے، یہاں تک کہ غار کے سامنے پانی ٹھہرنا شروع ہو گیا. آسمانی بجلی بھی کھوند رہی ہے. اس ڈر اور خوف میں کہیں سے کوئی چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی. اب یہ پریشان ہوئے کہ ہم تو بارش سے بھاگتے ہوئے غار میں آئے تھے، اب تو غار کے سامنے چٹان آ کر رک گئی ہیں، اب تو باہر نکلنے کا دروازہ بھی بند ہو گیا. بارش میں گھومتے پھرتے دوڑتے، وہاں تو توقع تھی کہ کہیں کوئی آبادی نظر آئے، کوئی جاندار نظر آئے اور ہمیں بچا لیں. اب تو یہاں بچانے کے کوئی تدبیر ہی نہیں ہے. اب تو ہم ہلاک ہی ہلاک ہیں. کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، روشنی بھی نہیں. جب تھوڑا وقت اور گزرا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کیا کریں. انہوں نے کہا اس چٹان کو زور لگاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ گر جائے. تینوں نے مل کر زور لگایا اور خوب لگایا، لیکن چٹان ہے جو ہلنے کا نام نہ لیں. انہوں نے کہا اب ہماری ساری طاقت جواب دے گئی ہے، اب بیٹھ کر اللہ پاک سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری نجات کے، وہ ہمارے نکلنے کے لیے کوئی راستہ، کوئی سامان مہیا کر دیں. اب اللہ سے دعا کریں تو کیسے کریں؟ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنی زندگیوں میں تلاش کر لو، ڈھونڈ لو کوئی ایسا عمل جو ہم نے خالص اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہو. اس عمل کا وسیلہ پیش کرتے ہیں رب کے سامنے.
اب ہر ایک نے اپنی زندگی میں تلاش کرنا شروع کیا کہ کیا میری زندگی میں کوئی عمل ایسا ہے جو میں نے خالص اللہ کی رضا کی خاطر کی ہو، اس میں مخلوق کا دکھاوا، شہرت، ریا وہ ایک ذرہ بھی نہ ہو۔ وہ غار میں گھسنے والوں نے اپنی زندگیاں تلاش کی، ہم اپنی زندگیاں تلاش کر لیں کہ کیا میری اور آپ کی زندگی میں کوئی عمل ایسا ہے جس کے بارے میں ہم 100% یہ اعتماد کر سکیں، یقین کر سکیں، اس پر بربسا کر سکیں کہ وہ عمل ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے کوئی ایسا عمل؟ ایسا کوئی عمل نظر آ رہا ہے؟ 30 سال کی زندگی ہے، 25 سال، 35 سال، 40 سال، بوڑھے بھی مجلس میں موجود ہیں، 60، 65، 70 سال۔ دیکھیں اپنی زندگی کی کتاب کو، زندگی کے کتاب کا ہر صفحہ تلاش کریں، ہر مہینہ تلاش کریں، ہر سال تلاش کریں، ہر دن تلاش کریں، ہر رات تلاش کریں، ہر صبح تلاش کریں، ہر شام تلاش کریں، ہے کوئی ایسا عمل؟ یہ ہماری زندگی ہے کہ پلٹ کر دیکھیں تو کوئی ایک عمل بھی ہمیں نظر نہ آئے۔ تو اتنے میں ایک نے کہا کہ ہاں مجھے اپنی زندگی میں ایک عمل نظر آیا ہے جو میں نے خالص اللہ کی رضا کی خاطر کیا تھا۔ دیگر ساتھیوں نے پوچھا کون سا عمل تھا؟ اس نے کہا میں بنیادی طور پر چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، صبح بکری لے کر جاتا ہوں، شام کو بکریاں واپس لے کر آتا ہوں، اور ہمارا معاش کا اور کوئی گزران کا کوئی اور سبب نہیں ہے۔ میں، میرے بچے، میرے والدین صرف بکریوں کے دودھ پر پل رہے ہیں۔ تو میں شام کو جب واپس آتا ہوں تو بکریوں سے دودھ نکالتا ہوں، پھر پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں، وہ سیر ہو جائیں تو پھر اپنے بچوں کو، وہ سیر ہو جائیں تو پھر میں اور میری بیوی پی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے کہا دودھ کن کو پیش کرتا ہوں؟ والدین کو، ماں باپ کو۔ اور میرا نوجوان اگر کوئی چیز لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے کس کو پیش کرتا ہے؟ میں نہیں کہوں گا، آپ ناراض ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے نا سب کو کن کو پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتی ہے کسی کو بتانا نہیں، یہ بھی کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں، لیکن وہ چرواہا کتنا ولی ہے، کتنا اللہ والا ہے، اس کی نیت کے اخلاص کو دیکھیں، اس کے عمل کے کھرے پن کو دیکھیں۔ شام کو آتا ہے، دودھ نکالتا ہے تو سب سے پہلے والدین کو۔ تو اس چرواہے نے کہا ایک دن ایسا ہوا، بکریوں کو چراتا دور نکل گیا۔ جب احساس ہوا کہ میں کتنا دور بکریوں کو لے کر آیا، واپس شام کو گھر بھی تو پلٹنا ہے، میں نے واپسی کا سفر شروع کیا، چلتے، لیکن شام کو میں اپنے گھر نہیں پہنچ سکا۔ بکریاں لے کر جب میں گھر پہنچا، رات کا ایک حصہ گزر گیا تھا۔ میں نے بکریاں کھڑی کی، ان کا دودھ نکالا، پیالے میں ڈالا، والدین کے پاس آیا، والد بھی سویا ہوا ہے، ماں بھی سوئی ہوئی ہے، بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، مجھ سے دودھ مانگتے ہیں۔ اب میں والدین کو آواز دے کر جھگاؤں، یہ ان کے احترام کے خلاف مجھے نظر آیا، ادب کے خلاف نظر آیا۔ چرواہے کی زندگی دیکھیں، والد کو، والدہ کو آواز دے کر جگاؤں، اور جگانا کس لیے؟ ان کو دودھ پلانا ہے۔ کہتے یہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ اور یہاں 15 سال کا، 20 سال کا، 18 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا نوجوان کہتا ہے ابا خاموش، نہیں پتا تمہیں سمجھ نہیں ہے، نہیں بولو تم۔
تھوڑی دیر کے لیے غور کر لو والد کے دل پر کیا گزرتا ہے. یہ تو اس کا صبر ہے جس نے اپنے اس پیمانے کو تاما ہوا ہے. چرواہا کہتا ہے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں والدین کو جھگاؤں. پیالہ لے کر میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے پاؤں میں رول رہے ہیں, گر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بابا کھانے کے لیے کچھ دے دو, لیکن نہیں. شریعت کا تقاضا, شریعت کا حکم بھی یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پلا لیتا. کوئی مذائقہ نہیں تھا, کوئی گناہ نہیں تھا, کوئی بے احترامی نہیں تھی. لیکن یہ چرواہا کہتا ہے پیالہ لے کر میں والدین کے سرانے کھڑا رہا. دن بھر اس نے نرم بسترے پر, پالنگ پر آرام نہیں کیا, سویا نہیں ہے, جنگلوں میں گھوما ہے, بکریاں چرائی ہیں. اور جن کا بچپنا بکریوں کے چرانے میں گزرا ہو ان کو پتہ ہوتا ہے کتنا تکاتا ہے آدمی کو. اب دن بھر کتنا تکا ہوا ہوگا. لیکن یہ پیالہ لیا, کھڑا, اتنے میں فجر نکل آیا, صبح نکل آئی, فجر کی اذانیں ہو گئی. والدین جیسے بیدار ہوئے, بیٹا دیر سے آیا تھا. جی اماں, جی ابا, دیر ہو گئی تھی مجھے. ہاتھ میں کیا ہیں؟ وہ آپ کو پلانے کے لیے دودھ کا پیالہ ہے. دیکھا بچے بھی رو رہے ہیں. بیٹا ان کو پہلے پلا لیتے, معصوم بچے تھے, رات بھر یہ اسی طرح بھوکے رہے, یہ تم نے کیا غضب کیا؟ چرواہا کہنے لگا. چرواہا گریجویٹ نہیں ہیں, ان کے پاس کوئی بہت بڑی ڈگری بھی نہیں ہے. چرواہا کہنے لگا میری ضمیر نے برداشت نہیں کیا کہ میرے ماں باپ بھوکے ہوں, میں ان کو پہلے دودھ نہ پلاؤں, اپنے بچوں کو پلاؤں. میرے دل نے, میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا, اس لیے میں کھڑا رہا. والدین کو دودھ دیا, انہوں نے پیا, پھر بچوں کو پلایا. اب اس نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اگر یہ کام میں نے تیرے رضا کی خاطر کیا ہو, آج ہم پھنس گئے ہیں, چٹان آ کر غار کے دروازے پر رک گیا ہے, اب ہمیں نجات عطا فرما. یہاں اس چرواہے کے ہاتھ اٹھے, وہاں چٹان نے حرکت شروع کی. تھوڑا سا وہ سرک گیا, ایک روشندان سا بنا, اب روشنی نظر آنے لگی. پتہ چل رہا ہے دن ہے کہ رات ہے. کوشش کی لیکن نکل نہیں سکتے. باقی دو آپس میں کہنے لگے اب ہم اپنی زندگی کی کتاب میں تلاش کریں, کوئی ایک صفحہ ہمیں ایسا ملے کہ جہاں ہم نے کوئی عمل کیا ہو اور اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہو, اور وہ عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول اور منظور ہو چکا ہو, ہم اس کے واسطے سے, اس کے وسیلے سے دعا کر لیں. تو ان میں سے ایک کہنے لگا, جوانی تھی, نشے میں مست تھا, مال کی فراوانی تھی, گرم گرم خون بدن میں دوڑ رہا تھا, میں اپنے چاچا زاد بہن کے عشق میں گرفتار ہو گیا, اس کے ساتھ میری محبت ہو گئی. میں اس سے اپنی حاجت طلب کرتا رہا, وہ انکار کرتی رہی. آخر اس نے شرط لگائی, اتنا سونا دو گے پھر تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. میں نے محنت کی, اتنا سونا جمع کر کے میں نے اس کے حوالے کیا. اب اس کے پاس منع کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا. جب میں خلوت میں گیا تو وہ میری چاچا زاد بہن مجھ سے کہنے لگی, اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا, کیوں ناجائز کرتے ہو, کیوں بے حیائی کا دروازہ کھولتے ہو, کیوں بے حیائی کے زندگی میں قدم رکھتے ہو. تیری جوانی کتنی پاکیزہ گزری ہے, میری جوانی کتنی پاکیزہ گزر رہی ہے. اپنے جوانی کو بھی داغدار بنا رہا ہے, میری جوانی کو بھی داغدار بنا رہا ہے. خود بھی اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو, مجھے بھی اللہ کے غضب کے حوالے کر رہے ہو. اللہ کے بندے اللہ سے ڈر.
فرماتے ہیں اس کا یہ کہنا کہ اللہ سے ڈر، میرا دل کانپنے لگا، میں نے کہا میں ڈر گیا اللہ پاک سے، جو کچھ میں نے ان کو سونا دیا وہ بھی چھوڑا، اور اس کے بعد اس نیت سے اس خاتون یا کسی اور خاتون کے قریب تک نہیں گیا۔ ربا اگر یہ عمل میں نے تیرے رضا کی خاطر کیا ہو، آج ہم قید میں ہیں، غار سے نکل نہیں سکتے ہیں، ہمارے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بنا۔ چٹان تھوڑی سی اور ہل گئی، کوشش انہوں نے کی لیکن نکل نہ سکے۔ تیسرے نے اب تلاش کیا، میری زندگی میں کوئی ایسی نیکی جو صاف ستھری اور کری ہو، جو میں نے اللہ کی رضا کی خاطر کی ہو۔ اسے بھی اپنی زندگی کی کتاب کی کسی صفحے پر نظر آیا کہ ایک دفعہ مجھے کسی مزدور کی ضرورت ہوئی، میں مزدور کو لے کر آیا، میں نے اس سے مزدوری کروائی، شام کو وہ اللہ کا بندہ اپنی مزدوری لیے بغیر رخصت ہو گیا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک دن وہ واپس پلٹ کر آ گیا اور آ کر اس نے کہا اللہ کے بندے کیوں ظلم کرتے ہو، میں مزدور ہوں، میں نے مزدوری کی ہے، میری اجرت مجھے دے دیں۔ تو اس بندے نے کہا میں انکار کر سکتا تھا، کب مزدوری کی ہے، کون سے مزدوری کی ہے، کون سا گواہ، کہاں کام کیا ہے، کس نے کروایا ہے، تم تو اپنا مزدوری لے کر گئے تھے۔ لیکن میں نے کہا نہیں، میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے یہ جو تمہیں مکان نظر آ رہا ہے، یہ جو تمہیں زمین نظر آ رہی ہے، یہ جو تمہیں فصلیں نظر آ رہی ہے، یہ جو تمہیں جانور نظر آ رہے ہیں، یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرا مذاق کیوں اڑاتے ہو، جو میری مزدوری ہے وہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں اڑاتا، یہ ساری تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا کیسے میری مزدوری ہے؟ اس نے کہا کہ تیرے اس بچی ہوئی مزدوری سے میں نے تجارت کی، اور اسی تجارت میں مکان بھی بنا، اسی تجارت میں زمین اور فصلیں بھی آئی، جانور بھی آ گئے، یہ سب تیرے ہیں۔ وہ بھی کوئی اللہ کا ولی تھا، سادہ آدمی تھا میری طرح، اس نے سارے جانور مکانات وغیرہ سب لے لیے۔ یہ عرض کرنے لگا ربا اگر یہ کام اس کی اجرت کے بڑھوتری میں جو کچھ بنا تھا اس کو دے دینا، اگر یہ میں نے تیری رضا کی خاطر کی ہو، آج ہم پنسے ہوئے ہیں، ہمیں رہائی عطا فرما۔ گڑز کی آواز آئی، چٹان گر گیا، غار کا منہ اور دروازہ کھلا، یہ لوگ باہر کے فضا میں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت، میرے پیغمبر کا ذکر کردہ واقعہ، دیکھو زندگی میں کوئی ایک عمل تو ایسا تھا جو انہوں نے خالص اللہ کی رضا کی خاطر کیا، دنیا میں بھی اس نیک عمل نے ان کو فائدہ دیا، اور آخرت میں اس عمل کا بدلہ تو یقینی ہے، اس کا اجر ملنا تو یقینی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے عمل نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ تو ہم جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو اس نیک عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لیں، اس کے دکھانے، اس کے دکھانے، اس کو دکھانے کے لیے نہیں، عرش پر مستوی خدا کو دکھانے کے لیے وہ میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ میرے عمل کا اجر مجھے دے گا، وہ مجھے عمل کے برکت سے نوازے گا، تو صرف اسی کی رضا کی خاطر عمل کر رہا ہوں۔ تو آج کے بعد ہر عمل سے پہلے ہماری توجہ، ہمارا مقصود یہی ہو کہ اس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے، اور رب کے ہاں اعمال کی تعداد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل اگر ایک ذرہ کیوں نہیں ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ اجر والا ہوتا ہے، اس کو بہت ہی زیادہ وقعت دی جاتی ہے، اور اس کے برکات اور ثمرات بہت زیادہ وسیع ہوتے ہیں۔
ایک خاتون نے گھر میں بلی پالی ہوئی تھی، باندھ کے رکھتا تھا، اس کو کھلاتا پلاتا نہیں تھا، اور جب بھی اس کو دیکھا گیا مصلی پر دیکھا گیا، جب بھی دیکھا گیا روزہ دار دیکھا گیا، جب بھی دیکھا گیا تہجد گزار دیکھا گیا۔ ساری زندگی اعمال سے عبادات سے مزین، لیکن گھر کے کسی کونے میں بلی کو باندھ رکھا ہے اور ان کے کھلانے پلانے کا بھی انتظام نہیں، اور اس کو کھولتی بھی نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا خود تلاش کریں۔ وہ بلی اسی طرح بھوکی پیاسی مر گئی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ اس خاتون کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس نے میری مخلوق میں سے ایک ادنا سی مخلوق بلی کو اتنی اذیت دی۔ حالانکہ عبادات کتنے سارے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے معمولی عمل کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اس کے مقابلے میں ایک اور خاتون ہے، زندگی بے حیائی میں گزری ہے، زندگی فحاشی میں گزری ہے، زندگی لعنتوں میں گزری ہے۔ جنگل میں صحرا میں جا رہی ہے، وہاں دیکھا ایک کتا پیاسا ہوا ہے، منہ لٹکایا، قریب میں کنواں موجود ہے، لیکن وہاں سے پانی کیسے نکالا جائے؟ اس خاتون نے جا کر دیکھا کہ یہ کتا منہ لٹکائے یہاں بیٹھا ہے تو پیاس کی وجہ سے ہے۔ اس نے اپنا جوتا اتارا، پھر اپنا دوپٹہ اتارا اور اس جوتے کو دوپٹے سے باندھا، کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، وہ کتے کے سامنے رکھا، اس نے پیا، دوبارہ ڈالا، اس کے سامنے رکھا، اس نے پیا، سیبارہ نکالا، اس کے سامنے رکھا، اس نے پیا۔ خاتون مر گئی، زندگی بے حیائی میں گزری ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے اس ایک نیکی کی وجہ سے اس خاتون کو جنتی بنا دیا۔ عمل تو بہت معمولی ہے، پانی کنویں سے نکال کر کتے کو پلانا، یہی تو عمل ہے، باقی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں۔ لیکن یہ عمل ایسے موقع پر کیا گیا، ایسے اخلاص کے ساتھ کیا گیا، ایسے للہیت کے ساتھ کیا گیا کہ رب نے اس کے عمل کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو جب وہ اس طرح فحاش خواتین کو نیت کے خالص ہونے پر ان کے اعمال کو اتنا بڑا اجر اور منزلت عطا کرتا ہے، تو پھر میری جوان کی جوانی میں کیا ہوا عمل اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل، میرا رب کتنا اسے دیکھ کر خوش ہوگا، کتنا دیکھ کر خوش ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ضحک فرماتے ہیں، ہنستے ہیں۔ کیسے ہنستے ہیں؟ جس طرح اس کی ذات کے ساتھ مناسب ہے۔ نہ مجھے پتا، نہ میرے اساتذہ کو پتا، نہ ان کے اساتذہ کو پتا، دنیا کے کسی مولوی کسی عالم کو نہیں پتا، کسی ولی کو کسی بزرگ کو نہیں پتا۔ میرا رب ضحک کرتا ہے، ہنستا ہے، تو کیسے ہنستا ہے؟ وہ اس کو معلوم ہے اپنے شان کے مطابق جیسے بھی ہنستا ہو۔ لیکن ہنستا آدمی تب ہے جب کوئی خوشی کی بات دیکھتا ہے، تو میرا رب ضحک فرماتا ہے، ہنستا ہے۔ بہت سارے مواقع ہیں۔ ایک موقع رات کا آخری پہر، جب شوہر اٹھتا ہے بیوی کو جگاتا ہے، اٹھو تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اور وہ گہری نیند میں ہو، اٹھ نہ سکتی ہو، یہ وضو کا پانی ہاتھ میں ڈال کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارتا ہے، عرش پر مستوی خدا دیکھ کر ہنستا ہے۔ یا پھر کوئی بیوی اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو آواز دیتی ہے، وہ پکے نیند میں ہو، وہ پانی اٹھاتی ہے اور چہرے پر چھینٹے مارتے ہیں، میرا رب دیکھتا ہے تو ہنستا ہے۔ اس لیے کہ عمل اتنا بابرکت، اتنا بڑا، رات کے اندھیرے میں ساری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہے، یہ جوڑا اٹھا ہے،
ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ایک دوسرے کو اٹھا بھی رہے ہیں کہ رب کے سامنے اپنی عاجزیاں پیش کر لیں، رب کے سامنے اپنے حاجتیں پیش کر لیں، رب سے اپنی ضروریات مانگ لیں، اس لیے بیدار ہو رہی ہیں۔ تو رب اس جوڑے کو دیکھ کر اپنی رحمت کی نظر ڈالتے ہیں اور ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو جب میرا نوجوان کوئی بھی عمل اخلاص کے ساتھ کرے گا تو یقیناً میرا رب راضی ہو کر رضا کی نظروں سے دیکھے گا، رحمت کی نگاہوں سے دیکھے گا، اور میرا رب ہنسے گا، مسکرائے گا، خوش ہوگا۔ لیکن بنیاد ایمان اور اخلاص، نیت کا صاف ہونا، نیت کا کھرا ہونا، نیت کا اجلا ہونا، تب جا کر عمل بھی اللہ پاک کے دربار میں کھلا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اجلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔